السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہاؤ آر یو آل؟ کیا حال چال ہے آپ کے؟ چھٹیاں کیسی گزر رہی ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ٹھیک ہے کلاس، ابھی ہم اپنے اسلامیات کا کام کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، اسلامیات میں پچھلی ویک میں ہم نے کویسچن آنسرز جو تھے وہ لکھے تھے. جو فرسٹ ون چیپٹر تھا توحید، اس کو ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی جو ہم دوسرا چیپٹر سٹارٹ کرنے والے ہیں تو ابھی ہم اس کی طرف جائیں گے. اس سے پہلے آپ لوگ سب اپنے پینسل نکالیں اور اپنے ساتھ رف نوٹ بک جو ہے وہ ساتھ میں نکال دیں. ٹھیک ہے، اور جو کویسچن میں پوچھتی جا رہی ہوں اس کا آنسر اپنے ساتھ لکھتے جائے. ٹھیک ہے، سب سے پہلا سوال ہے کہ ہمارا خالق کون ہے، ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے. ٹھیک ہے، سوال نمبر 2، یہ دنیا اور اس میں موجود چیزیں کس نے پیدا کی ہیں، کس نے بنائی ہیں. سوال نمبر 3، کیا دنیا میں موجود سارے پھلوں کا رنگ اور ذائقہ ایک جیسا ہوتا ہے؟ ہاں یا نا میں جواب لکھیں. ٹھیک ہے، سوال نمبر 4، کیا دن رات اور دن موسم کے بدلنے پر آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ سب ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی نشانیاں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہمارے ماحول میں، ہمارے ارد گرد ہر چیز پر جب آپ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہی نظر آتی ہے، کیونکہ وہی ہمارا خالق ہے، اسی نے ساری چیزیں پیدا کی ہے اور وہی ہمارا مالک ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہم اپنا جو سبق سٹارٹ کرنے والے ہیں اس کا نام بھی ہمارے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں. ٹھیک ہے، اپنا بک پیج جو ہے وہ کھول دے. بک پیج 6 جو ہے تو وہ آپ سب کھول لے. ٹھیک ہے، اس اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کا جو چیپٹر ہے، جب ہم یہ سبق پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو ہے وہ صرف مطلب ہمارے زندگی کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے، دوسری ہمارے پاس کہ اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے پر ہمیں یقین ہونا چاہیے اور یقین کرنا بھی چاہیے. ٹھیک ہے، تیسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے بارے میں قرآن مجید میں بھی بار بار ذکر آیا ہے. ٹھیک ہے، اچھا کلاس، سبق نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں. ٹھیک ہے، سب جو ہے نا اپنے بک پیج 6 کی طرف دیکھیں. اس میں جو کردار ہے تو وہ 3 ہے. ایک ہمنا ہے، ایک ان کے بابا جان ہیں اور ایک ان کا بھائی عبداللہ ہے. ٹھیک ہے، اچھا سب اپنے بک کی طرف دیکھیں. گرمیوں کا موسم تھا، بازار میں طرح طرح کے پھل فروخت ہو رہے تھے. کہیں آم، آلو بخارا، آڑو بک رہے تھے تو کہیں خربوزے اور تربوز. ہمنا کو آم بہت پسند ہے. ایک دن اس کے ابا جان ڈھیر سارے آم لائے. ہمنا نے آموں کو دھویا، انہیں ٹھنڈا کیا اور پھر سب گھر والوں نے مل کر آم کھائے. آم بہت میٹھے اور مزیدار تھے. سب گھر والوں نے آموں کے ذائقے اور مٹھاس کی خوب تعریف کی. گرمیوں کا موسم تھا تو بہت زیادہ بازار میں بہت قسم کے جو پھل ہے تو وہ پڑے تھے. ٹھیک ہے، اچھا اور جو ہمنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو آم بہت پسند ہوتے ہیں. ایک دن ان کے بابا جان ان کے لیے ڈھیر سارے آم لے کے آئے. ہمنا نے آموں کو دھویا اور ٹھنڈا کرنے کے بعد سب گھر والے مل بیٹھ کے اس کو کھانے لگے. تو سب نے بہت تعریف کی کہ بہت میٹھے اور ذائقے دار تھے. ٹھیک ہے، ہمنا کے بابا جان بولے، تعریف تو اس کے لیے ہے جس نے ان پھلوں کو پیدا کیا ہے. ان پھلوں میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے، ہمنا کے بابا نے کہا کہ تعریف تو ہم عام کے کر رہے ہیں، لیکن تعریف تو اس ذات کی کرنی چاہیے جس نے ان ساری چیزوں کو ہمارے لیے ایک نعمت بنا کے دنیا میں بھیجا ہے. ٹھیک ہے، تو اور ان سب چیزوں میں ہمارے لیے نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے، اب میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بہت چھوٹی چیزوں میں ہمارے لیے موجود ہے، آپ سب فوکس کریں. ٹھیک ہے، عبداللہ نے پوچھا، جو کہ ہمنا کا بھائی ہے، بابا جان یا ابا جان، پھلوں میں اللہ تعالیٰ کی کون سی نشانیاں ہیں؟ اور یہ سوال میرا آپ سے بھی ہے کہ پھلوں میں اللہ تعالیٰ کی کیا نشانیاں آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کیا آپ کو محسوس ہو رہا ہے؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے؟ یہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر کریں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے. اس کا جواب اپنے پیرنٹس کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ یہ سوال صرف عبداللہ نے پوچھا لیکن یہ آپ کا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا ابا جان بیٹا ذرا غور کریں، ہم آم، انار، انگور، سیب اور اس طرح کے بہت سے پھل کھاتے ہیں. یہ سارے پھل میٹھے ہی پیدا ہوتے ہیں اور سب کو پانی بھی ایک ہی دیا جاتا ہے، مگر ان میں سے ہر ایک کا ذائقہ، خوشبو اور رنگ دوسرے سے جدا ہوتا ہے. یہ سارے اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے.
اور اس نے قرآن مجید میں بھی ہمیں اپنی ان نشانیوں پر غور کرنے کی دعوت دی ہے۔ ابا جان کہتے ہیں عبداللہ کو کہ مطلب ہم آم کھاتے ہیں، انار کھاتے ہیں، سیب کھاتے ہیں، مطلب مختلف قسم کے پھل ہے جو ہم کھاتے رہتے ہیں، لیکن یہ سارے جو ہے یہ سارے مٹی سے ہی پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی درختیں یا ان کی جو جگہ ہوتی ہے تو وہ مٹی میں ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ان سب کو ایک طرح کا ہی پانی ملتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ہر ایک پھل کا جو ذائقہ ہوتا ہے یا جو رنگ ہوتا ہے یا جو مٹاس ہوتی ہے وہ ایک دوسرے سے چینج ہوتی ہے، مختلف ہوتی ہے۔ آم کا جو ذائقہ ہے تو وہ انگور کی طرح نہیں ہے، انگور کا جو ذائقہ ہے تو وہ دوسرے جو آم ہیں ان کی طرح نہیں ہوتا ہے، ہر ایک کا الگ الگ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے نعمت ہے، ہمیں اس نشانیوں پہ غور کر کے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ابا جان کہتے ہیں ان کو، عبداللہ کو، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے ان نشانیوں پر غور کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پیج نمبر 7 کی طرف دیکھیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ٹھیک ہے، اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس سے ہم نے ہر طرح کے پودے اگائے اور ہرے بھرے کھیت پیدا کیے، ٹھیک ہے، جس سے ہم تھن بتھن دانوں والے خوشے نکالتے ہیں اور کھجوروں کے شگوفوں سے خوشے پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو جھکے ہوتے ہیں، نیز انگور، زیتون اور انار کے باغات پیدا کیے، جن کے پھل ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں اور الگ الگ بھی۔ یہ درخت جب پلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کے پکنے پر ذرا غور تو کرو۔ ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سورہ انعام کی آیات نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مطلب جو اللہ پانی برسانے والا کی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، مطلب جو بارش ہوتی ہے ان سارے پودوں پہ، ٹھیک ہے، پھر اس میں ہم طرح طرح کے مطلب پودے اگاتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس سے ہرے بھرے کھیت بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جس میں تھے بتھے کا مطلب کہ ایک دوسرے کے اوپر یا ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے چھڑ کے، ٹھیک ہے، دانوں کے خوشے نکالتے ہیں۔ خوشے کا مطلب ہوتا ہے جھنڈ، ٹھیک ہے، جھنڈ نکالنا، اور کھجوروں کے شگوفے سے خوشے پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو جھکے ہوتے ہیں۔ شگوفوں کا مطلب ہوتا ہے ہمارے پاس کلیا ان کا مطلب ہوتا ہے، اور خوشے کا مطلب میں نے کہا جھنڈ۔ ہم جھنڈ پیدا کرتے ہیں کس چیز کا؟ کھجوروں کا، جو کہ باری ہو کر جھکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، نیز انگور، زیتون اور انار کے باغات بھی ہم نے پیدا کیے ہیں، جن کے پھل ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے بھی ہیں اور الگ الگ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب یہ درخت جب پلتے ہیں، ٹھیک ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، تو اور یہ سب مطلب کون کرتا ہے؟ تو یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، تو ان پر پھل آنا شروع ہو جاتے ہیں، جب یہ درخت مطلب بڑھ جاتے ہیں، ان پہ پھل آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان پھلوں کے پکنے پر تو ذرا غور کریں آپ لوگ، ٹھیک ہے، یہ سب کون کرتا ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی ذات کرنے والی ہے۔ ان باتوں میں جو قرآن مجید میں ہمارے لیے ہیں، ان میں نشانیاں ہیں، کن لوگوں کے لیے؟ جو ایمان لاتے ہیں، جو مسلمان ہوتے ہیں، جن کو اپنے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہوتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر شکر ادا کرنے کی عادت ہوتی ہے، ان کو اپنے ارد گرد کی جتنی بھی ماحول میں جو چیزیں نظر آتی ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، ایمان والا انسان اس پہ غور کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے، اس کے سوا کسی کے پاس یہ طاقت نہیں کہ وہ بارش برسائیں، پودے اگائیں، ان پودوں پر پھل اور پھول لائیں، اسی لیے سب تعریفیں اسی کے لیے ہے جس نے ان چیزوں کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے شک خالق اور مالک ہے، ٹھیک ہے، ہم سب مسلمانوں کا بادشاہ ہے وہ، ٹھیک ہے، اس کے سوا کسی انسان کے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ بارش برسائیں۔ ہے کسی کے پاس وہ طاقت؟ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ پودے اگا سکتے ہیں کوئی بھی؟ بالکل بھی نہیں، اور ان پودوں میں نہ تو پھول کوئی لا سکتا ہے، نہ تو ان پھولوں سے کوئی پھل مطلب بنا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے جو سب تعریفیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے پر
یقین کرنا چاہیے اور ان کی نشانیوں پر غور کرنا چاہیے۔ اس سبق کا مطلب ہمارے پاس بہت ہی سادہ تھا کہ ہمارے ارد گرد ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، جس گھر میں رہتے ہیں، ان ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہمارے لیے موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمیں ان سب پہ غور کر کے ان نعمتوں پہ شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا، ٹھیک ہے؟ اچھا کلاس، آپ کو میں ہوم ورک دے رہی ہوں۔ ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے اپنے گھر کے چھت پہ چڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اپنے ساتھ پینسل اور نوٹ بک بھی لے کے جانی ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے چھت پہ اکیلے چڑھنا ہے اور اپنے ماحول جو آپ کے ارد گرد ہے اس پہ ذرا غور کریں، نظر ڈالیں، ٹھیک ہے؟ آسمان کی طرف دیکھیں، ٹھیک ہے؟ آسمان میں آپ کو پرندے نظر آئیں گے، آسمان میں آپ کو آسمان کی جو نظارہ ہے وہ اس پہ آپ غور کریں، ٹھیک ہے؟ آپ زمین کی طرف دیکھیں، زمین میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں جس میں ہم سب کے لیے نشانیاں ہیں۔ آپ نے ان نشانیوں کی لسٹ بنانی ہے اور اپنے گھر میں جتنی بہن بھائی ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کے بارے میں بحث کرنی ہے اور یاد بھی کرنا ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ پھر میں آپ سے انشاءاللہ پوچھوں گی اس کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ آپ سب اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔